خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان آپ میں بڑھتا جائے اور آپ کی سلامتی ہو۔ عزیزو، آج ہم بات کریں گے کہ قربانی کا گوشت مسیحیت میں کھانا روا ہے یا نہیں، کیونکہ ہر سال جب ہمارے مسلم بھائیوں کی عید آتی ہے تو یہ سوال گردش کرتا کہ ہمیں قربانی کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں۔ اور اس حوالے سے ہمارے کچھ مسیحی بھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قربانی کا گوشت کھا لینا چاہیے، اور اسی جگہ ہمارے کچھ مسیحی بھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کھانا مسیحیت میں روا نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس بات پر غور کریں گے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کھا لینا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے، اور ہم اس بات پر بھی غور کریں گے کہ اگر ہم قربانی کا گوشت کھا لیتے ہیں تو اس سے ہماری زندگیوں پر اور ہمارے ایمان پر کیا اثر پڑتا ہے۔ جو لوگ قربانی کا گوشت کھاتے ہیں وہ چند باتوں کو بنیاد بنا کر قربانی کے گوشت میں شریک ہوتے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ پولس رسول نے صرف بتوں کی قربانیوں کے تعلق سے تعلیم دی، اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ قربانیوں کے تعلق سے کوئی ایسی واضح تعلیم نہیں موجود، اگر ہوتی تو پھر ہم نہ کھاتے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملاتا، اس لیے اگر کھا بھی لیں تو اس سے کچھ نقصان نہیں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کوئی چیز آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی، اس لیے وہ قربانی کے گوشت میں شریک ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو یہ بات یاد کروا کر خود بھی الجھن کا شکار رہتے ہیں۔ لیکن عزیزو، رومیو کے خط اس کے 14 باب کی 23ویں آیت میں یوں لکھا ہے، مگر جو کوئی کسی چیز میں شبہ رکھتا ہے اگر اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے، اس واسطے کہ وہ اعتقاد سے نہیں کھاتا، اور جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے۔ یہاں پر اس آیت کی روشنی میں ہم اس بات کو جانیں گے کہ اعتقاد کی بنیاد کلام ہے، لیکن اگر وہ شخص اعتقاد سے نہیں کھاتا تو وہ تو ویسے ہی گناہ کرتا ہے۔ عزیزو، بہت سارے لوگ آیات کا غلط استعمال کر کے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کتاب مقدس قربانی کے تعلق سے کیا سکھاتی ہے۔ قربانی، عبرانیوں اس کا 10واں باب پہلی آیت سے یوں لکھا ہے، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصل صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی۔ عزیزو، جو قربانیاں سال بہ سال گزرانی جاتی ہیں جو ان کے پاس آتے ہیں وہ انہیں ہرگز کامل نہیں کر سکتی، بلکہ وہ قربانیاں گناہوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ لکھا ہے ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، بلکہ عبرانیوں اس کے 10ویں باب کی 8ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اوپر تو وہ فرماتا ہے کہ نہ تو نے قربانیوں اور نذروں اور پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق گزرانی جاتی ہیں۔ عزیزو، عبرانیوں کا مصنف ان باتوں کو واضح کرتا ہے کہ جو قربانیاں شریعت کے موافق گزرانی جاتی تھی خدا ان سے خوش نہ ہوا، بلکہ جو خدا کا حقیقی برہ ہے اس کے لیے یہ لکھا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں، غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے۔ یسوع مسیح کی قربانی جو افضل قربانی ہے، کیونکہ اس نے ایک ہی بار قربان ہو کر انہیں جو اس قربانی میں شریک ہوتے ہیں انہیں کامل کیا اور ان کے گناہوں کو مٹا ڈالا اور ابدی خلاصی کرائی، اور انہیں راست باز بنا کر خدا کے سامنے پیش کیا۔ مسیح کی قربانی جو افضل قربانی ہے، کیونکہ لکھا ہے عبرانیوں 10 باب کی 14ویں آیت میں، اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا،
جو پاک کیے جاتے ہیں، اس لیے وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے۔ پہلا کرنتیوں اس کا 10 باب 15 سے 18 آیت میں یوں لکھا ہے، میں عقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں تم آپ اس سے پرکھو۔ وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جس سے ہم توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ چونکہ روٹی ایک ہی ہے، اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہیں، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو، کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں؟ عزیزو، آج جب ہم قربانی کے تعلق سے اہم باتوں پر غور کر رہے ہیں تو ہم قربانی کو صرف بتوں کی قربانی کے تعلق سے یا قوم بنی اسرائیل کی قربانیوں کے تعلق سے نہیں، بلکہ تمام ادیان میں جو قربانیاں کی جاتی ہیں ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان باتوں پر غور کریں گے کہ جب ہم برکت کے پیالے میں سے پیتے اور اس روٹی کو توڑتے تو کیا ہماری شراکت مسیح کے خون اور اس کے بدن کے ساتھ نہیں ہوتی؟ یسوع مسیح نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے، یہ تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ اور جب اس نے پیالہ لیا تو کہا، یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ ہم جب اس روٹی اور پیالے میں شریک ہوتے ہیں تو ہم باقی قربانیوں کا انکار کرتے ہیں، اور جب ہم کسی اور قربانی میں شریک ہوتے ہیں تو پھر مسیح کی قربانی کا انکار کرتے ہیں۔ اور کہیں کوئی ایسا تو نہیں جو نادانستہ طور پر مسیح کی قربانی کا انکار کر رہا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ خداوند کے بدن اور خون کو لیتے ہوئے اس کی موت کا اظہار بھی کرتے ہوں اور ساتھ دوسری قربانیوں میں شریک ہو کر اس کا انکار بھی کر رہے ہوں؟ اگر ایسا ہے تو میں یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس پیالے میں سے پیے تو وہ قصوروار ہوگا، اور یہاں تک لکھا ہے کہ وہ سزا بھی پائیں گے، اور اسی سبب سے بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں۔ کچھ لوگ تھوڑے سے گوشت کی خاطر وہ اپنے ایمان سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، اور ابلیس یہی چاہتا ہے کہ خدا کے کلام میں آمیزش کر کے خدا کے لوگوں کو ان سے جدا کرے، کیونکہ باغ عدن میں بھی اس نے یہی کیا اور کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ تم باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ اور جب وہ یسوع کے پاس آیا اس نے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ کہیں ابلیس آپ کی خواہش کے ذریعے سے آپ کو بہکا تو نہیں رہا؟ کیونکہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ عزیزو، اپنی تعلیم کی خبر گیری کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑے سے گوشت کی خواہش آپ کو خداوند سے جدا کر دے۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ گوشت کی لالچ میں رہتے ہیں، وہ گوشت کسی طرح حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ عذر ڈھونڈتے ہیں کہ انہیں گوشت کو رد کرنا نہ پڑے، لیکن رسول کہتا ہے کہ لالچ بت پرستی کے برابر ہے۔ تھوڑے سے گوشت کی خاطر آپ میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو بت پرست بننے والا ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا ہو کہ کہلاتا تو شاگرد ہو، لیکن جس طرح یہودا اسکریوتی نے 30 سکوں کی خاطر خداوند کو بیچ ڈالا، آپ میں سے بھی کوئی ایسا نہ ہو جو تھوڑے سے مزے کی خاطر یا گوشت کی لالچ کی خاطر مسیح مصلوب کا انکار کرنے والا ہو۔ عزیزو، میری یہ دعا ہے کہ خدا کا روح آپ کو مسیح مصلوب کا مکاشفہ دے
کیونکہ پولس کہتا ہے کہ میں تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا۔ آمین۔